بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، بلا شک و شبہ سجدے میں انسان اللہ کا بہت قریبی ہوتا ہے۔ سجدے میں دعا کی قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، مسلم شریف کی روایت کا نمبر ہے 1111 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ قریبی اللہ تعالیٰ کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یقیناً سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان اپنی بے بسی، بے چارگی، اپنی عبدیت، اپنا تواضع، اپنا چھوٹا پن مکمل طور پر سجدے میں اپنی پیشانی اور ناک کو ٹیک کر اس کا اظہار کرتا ہے۔ گویا اللہ کی عبدیت کا سب سے بڑا مظہر گویا کہہ لیں کہ سجدہ ہوتا ہے، جہاں انسان اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے خم کر دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا۔ یقیناً اس لیے سجدے میں دعا کی قبولیت کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اور سجدے میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زبان مبارک سے سجدے کی اہمیت بتائی اور سجدے میں دعا کی قبولیت کا امکان بتایا، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا مانگی بھی ہے۔ کئی ایسی دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں مانگی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدے میں دعا مانگی ہے، تو ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کیا ہم بھی سجدے میں دعا مانگیں؟ یا سجدے میں دعا مانگیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس لینگویج میں مانگیں گے، طریقہ کیا ہوگا؟ تو یہاں پر ایک آپ کو بات صاف ستھری میں عرض کر دوں، جتنی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی ہیں جو سجدے میں دعا مانگنے کے متعلق ہیں، وہ ساری کی ساری نفل نماز کے سجدے میں دعا مانگنے کے متعلق۔ اچھے سے اس کو سمجھ لیں۔ تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی، بعض فرماتے فرض نہیں تھی، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو تہجد کی نماز آپ کی بہت لمبی لمبی ہوتی تھی، رکوع آپ کا بہت لمبا، قیام آپ کا لمبا، اسی طریقے سے سجدہ آپ کا بہت لمبا ہوتا تھا۔ تو سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگتے تھے جو کچھ دعائیں منقول۔ گویا نفل نماز کے سجدے میں عربی زبان میں دعا مانگنا یہ ہے اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نفل نماز کے سجدے میں عربی میں دعا مانگنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اس لیے اگر ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اگر دعائیں قبول اپنی کرانی ہیں تو اس کی یہی صورت ہے کہ ہم کیا کریں، نفل نماز پڑھیں، مکروہ وقت چھوڑ کر تہجد پڑھیں، یا کبھی بھی جو بھی نفل نماز پڑھیں، نفل نماز کے سجدے میں وہ دعائیں مانگیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اس لیے کہ وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا راستہ دیکھ چکی ہیں، مقبول ہو چکی ہیں، تو ان مقبول دعاؤں کو ہمیں مانگنا چاہیے۔ پتہ کیا چلا کہ نفل نماز کے سجدے میں ہم اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں دعا نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، کئی لوگوں نے ہمیں بھیجا تھا، میں دیکھو اسکرین پہ اس کو چلاتا ہوں، اس کے چند سیکنڈ۔ اب اللہ کی رسول کی حدیث سنو، کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے کا وہ جو ٹائم ہے دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے۔ کون سا ٹائم؟ اس میں ایک اچھی دعا مانگو اللہ سے۔ نبی کا جو جملہ فَلْيُخَيِّرْ مَا شِئْتَ، جو تم چاہتے ہو وہ ٹائم کو استعمال کرو، وہ دعا مانگو، پھر تمہارا دل بولے گا امام صاحب ابھی ذرا خود ٹھہرو، میں مانگ رہا ہوں دعا۔ جی ہاں، میں ہمیشہ ایک جملہ آپ سے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں، اللہ سے دعا کرو، اللہ بولو ہمارے بچوں کو صحابہ کی طرح بنا۔ یہ بہت وائرل ہوئی تھی۔ اب اس میں لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے بعد یا التحیات پڑھنے کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں پڑھنا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے۔ تو بالکل مانگنا چاہیے، اسی طرح سجدوں میں مانگنا چاہیے، نفل نماز کے سجدوں میں مانگنا چاہیے۔ تو کون سی لینگویج میں مانگیں گے؟ لوگ سوال یہ کر رہے تھے۔ میرے دوستو، عربی لینگویج میں ہی مانگ سکتے ہیں، عربی زبان میں، اور وہی دعائیں مانگ سکتے ہیں جو ہم لوگوں سے نہیں مانگ سکتے۔ بس جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں یہ ایسی مطلب عربی میں دعائیں ہوں جو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جا سکتی ہوں۔ ان چیزوں کا سوال صرف اللہ سے ہو سکتا ہو، عربی لینگویج میں ہی مانگ سکتے ہیں۔ نماز کے اندر اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ نماز کو توڑ دے گا، نماز فاسد ہو جائے گی اس سے۔ ہاں، اب یہاں آپ کہو گے کہ نماز کے باہر ویسے ہی صرف سجدہ کرے اور اس میں مانگے تو دیکھو اکثر علماء، محدثین نے، اکثر علماء نے، فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے باہر سجدے میں دعا مانگنا یہ ثابت نہیں ہے۔ نماز کے باہر، نماز کے علاوہ صرف سجدہ آپ نے کیا ہو اور اس میں دعا مانگی ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ جائز ہے، سجدہ کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہو جس طریقے سے، ویسے اس کو کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو سجدے میں دعا مانگنا ہی ہے تو آپ نماز کے فوراً بعد یہ سجدہ نہ کریں، آپ الگ ٹائم میں
الگ ٹائم میں مکروہ وقت نہ ہو سجدہ کریں اور اس میں دعا مانگ لے، جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ نفل نماز کی نیت باندھیں، نفل نماز کے سجدے میں وہ دعائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ ایک سجدے میں دعا کے متعلق بہت اہم مسئلہ تھا، تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ہمیں صحیح دین کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔